السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 61۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما كان وظیفة الرسالة الاجمال اعرضنا عن تفصیل ما فيها من الضلال والاضلال قانعا بنقل اقوال ائمة الدین وعقائد جمہور المسلمین فی هذا الباب لیظہر مخالفة النجدیہ للحق وعدولهم عن الصواب الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہماری یہ کتاب المعتقد المنتقد، یہ رسالہ اپنی کتاب کو اپنے طور سے ایک رسالے سے تعبیر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس رسالے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ مسائل کو پیش کرنا ہے اور تفصیل سے اعراض کرنا ہے۔ اس لیے ہم بہت تفصیل کذب باری تعالی، یعنی کذب یعنی جھوٹ بولنا اللہ رب العزت پر محال ہے، اللہ کے حق میں محال بذات ہے، اس کی تفصیل سے ہم اعراض کریں گے، اور ان لوگوں کی گمراہیوں سے کہ جو نجدیوں نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے جو اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ بولنے کا امکان مانا، ان کی ان گمراہیوں اور گمراہ گریوں سے ہم اعراض کریں گے۔ ہم ان کی گمراہیاں اور ان کی گمراہ گری، جو ان کا گمراہی کا جو کام ہے، اس سے ہم اعراض کریں گے، ان کو ہم بیان نہیں کریں گے۔ صرف اور صرف ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت اور اپنے مشائخ اور بزرگوں سے جو عقیدہ صحیحہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، جھوٹ بولنا اللہ کے حق میں محال بذات ہے، اس سے اس مسئلے میں ان لوگوں نے ہمارے بزرگوں سے اور جمہور مسلمانوں سے جدائیگی اختیار کی، اور انہوں نے اختلاف کیا اس مسئلے کو لے کر، اور اس لیے ہم ان کے ان جو انہوں نے اپنے طرف سے باتیں گڑھ لی ہیں، کہ جیسے کہ کسی کہنے والے نے، جیسے اس سے پہلے کی تقریر میں، اس سے پہلے کے سبق میں میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ ان کے کہنے والے نے کہا کہ یہ تو مسئلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، امکان کذب کا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب چاہ رہے ہیں کہ آج ہم پردہ اٹھا دیں اس بات سے کہ یہ مسئلہ کہ کذب اللہ رب العزت پر کذب محال ہے، اللہ کے حق میں کذب محال بذات ہے، جھوٹ بولنا محال بذات ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں سے، صحابہ، تابعین اور تمام بزرگان دین، مجتہدین، تابعین، تمام کی طرف چلے جائیے، تمام کی عبارتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تمام کی عبارتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ رب العزت کے حق میں یہ محال بذات ہے۔ لہذا اگر کہ ان وہابیوں یا دیوبندیوں یا نجدیوں میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اس میں اہل اسلام نے پہلے ہی اختلاف کیا ہے، یہ ان کا کہنا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے، ان کے اس جھوٹ سے پردہ اٹھانے کے لیے مصنف آج کچھ عبارتیں پیش کر رہے ہیں، جن عبارتوں سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کے حق میں پہلے بھی مسلمان علماء، بزرگان دین اس بات پر متفق تھے کہ اللہ رب العزت کے حق میں جھوٹ بولنا محال بذات ہے۔ وہ تمام تر عبارتیں مصنف یہاں پر پیش کریں گے، اس لیے کہہ رہے ہیں ہم ان کی باتیں زیادہ نہیں پیش کریں گے، ہم مسلمانوں کی اور اپنے علماء کی، ائمہ دین کے اقوال کو پیش کر کے ہم قناعت کر لیتے ہیں، تاکہ آپ خود یہ سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ لوگ درستگی اور حق سے پھرے ہوئے ہیں، جن کو آج ہم دیوبندی، وہابی یا نجدی کہتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ وَظِيفَةُ الرِّسَالَةِ الْإِجْمَالِ، جب ہمارے اس رسالے کی شان اور اس کا کام وہ تھا اجمال، اعرضنا عن تفصیل ما فیہ من الضلال والاضلال،
تو ہم نے اعراض کیا، ہم بچ گئے ان تمام باتوں کی تفصیل سے جن میں ان لوگوں کی گمراہیاں اور گمراہ گریاں ہیں، قناعت کرتے ہوئے بے نقل اقوال ائمۃ الدین، قانعا بے نقل اقوال ائمۃ الدین، ائمہ دین کے اقوال کو اقوال کی نقل پر قناعت کرتے ہوئے، وعقائد جمہور المسلمین، اور جمہور مسلمین کے جو عقیدہ ہے، عقائد ہیں، ان عقائد کو نقل کرنے پر قناعت کرتے ہوئے، فی ھذا الباب لیظہر، یہ ہم نے اقوال ائمہ دین اور عقائد جمہور مسلمین کو نقل پر ہم کیوں قناعت اور صبر کر رہے ہیں، انہی کو پیش کر کے ہم کیوں قناعت کر رہے ہیں، لیظہر مخالفت النجدیہ للحق، تاکہ عیاں ہو جائے کہ ان نجدیوں نے حق کی مخالفت کی ہے، وعدولہم عن الصواب، اور یہ نجدیوں نے درستگی اور ثواب اور حق بات سے عدول اور انحراف کیا ہے، یہ بات نمایاں اور روشن ہو جائے۔ اب صاحب کتاب کچھ عبارتیں پیش کر رہے ہیں، میں عبارتوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ان عبارتوں کو پڑھ کے ترجمہ کرتے ہوئے میں گزر جانا چاہتا ہوں، اور آپ پر یہ بات میں خلاصے کے طور پر بعد میں پیش کر دوں گا کہ اس عبارت سے مصنف نے صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے حق میں کذب محال بذات ہے، یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں سے، ائمہ دین سے پہلے سے ثابت ہے۔ ان کی عبارتوں کو نقل کرتے ہیں۔ قال الامام ابن الحمام فی المسایرہ، امام ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مسایرہ میں کہا، کیا کہا؟ یستحیل علیہ تعالی سمات النقص کالجہل والکذب، اللہ رب العزت پر محال ہے، اللہ رب العزت پر محال ہے۔ محال آپ یاد رکھنا، یہ محال اسے کہتے ہیں جس کا وجود کبھی نہ ہو۔ اگر کسی کا وجود ہو جائے تو وہ محال نہیں، وہ ممکن ہو جائے گا پھر۔ تو جس کا وجود کبھی نہ ہو، جو ہمیشہ معدوم رہے، اسے محال کہتے ہیں۔ اور مصنف امام ابن حمام فرماتے ہیں مسائرہ میں، یستحیل علیہ تعالی، اللہ رب العزت پر محال ہے نقص کی علامتیں، سمات النقص، نقص کی علامتیں، یعنی اگر کسی چیز میں کمی ہے تو کمی کی اگر علامت اور شائبہ بھی ہے کہیں پر، تو نقصان کا شائبہ نقصان بھی اگر کہیں پر ہے، وہ چیز بھی اللہ رب العزت کے حق میں محال ہے، اللہ پر محال ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ کی ہر صفت کمالیہ ہے، اس کی کوئی ایسی صفت نہیں جس میں نقص ہو، اور بلکہ ایسی بھی کوئی صفت نہیں ہے جس میں نہ نقص ہو اور نہ کمال ہو۔ اللہ کی تمام تر صفات کمالیہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر، مثال میں انہوں نے پیش کیا ہے سمات نقص اللہ پر محال ہے، مثال میں کیا پیش کیا؟ کل جہل، جیسے کہ جہل بھی ایک نقائص میں سے، عیوب میں سے ایک عیب ہے۔ ایسی انہوں نے فرمایا والکذب، ایسی جھوٹ بولنا، تو جیسے اللہ رب العزت جاہل نہیں ہو سکتا، اس کا جاہل ہونا اس کے لیے محال ہے، ایسی اس کا جھوٹ بولنا یہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ تو جھوٹ، جہل، اب میں یہاں پر ایک بات صاف کر دوں کہ یہ تو فرما رہے ہیں کہ محال ہے کذب اور جہل، یعنی جھوٹ بولنا بھی محال ہے اور جاہل ہونا بھی محال ہے اللہ رب العزت کا، دونوں محال ہیں۔ اور محال ہم نے بتایا کیا ہے کہ جس کا وجود کبھی نہ ہو، اگر کبھی وجود ہو سکے اس کا تو پھر وہ محال نہیں رہے گا، ممکن ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی نجدی یہ کہہ دے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، تو سکتا ہے، بول سکتا ہے اگر کہہ دیا تو امکان ماننا، امکان جیسی ہوا فوراً محال ہونا ختم ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رہے کہ محال کبھی ممکن نہیں ہوتا ہے اور نہ کبھی ممکن محال بنتا ہے، نہ کوئی واجب محال ہوتا ہے، نہ کوئی محال واجب ہوتا ہے، نہ کوئی ممکن واجب ہو سکتا ہے، نہ کوئی واجب ممکن ہو سکتا، سمجھے نہیں؟ تو جیسے ہی امکان مانے گا وہ محال کے دائرے سے ختم ہو جائے گا، وہ محال ہی نہیں رہے گا۔ اور جبکہ محال تو وہ ہے جس کا وجود ہی کبھی نہ ہو، اور تم جیسے ہی امکان مانو گے تو وہ محال کب رہا؟ اس لیے ان نجدیوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔
آگے عبارت سنیے، قال ابن ابی شریف فی شرحہ، مسائرہ کی شرح مسامرہ میں ابن ابی شریف نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بل یستحیل، چونکہ شارح ہیں تو وہ مزید شرح کر رہے ہیں، اور یہ کتابیں وہ ہیں جو سینکڑوں برس پرانی ہیں، تو ان بزرگوں سے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے مصنف پیش کر رہے ہیں عبارتیں۔ بل یستحیل علیہ، تو شارح فرماتے ہیں، ابن ابی شریف فرماتے ہیں شرح مسائرہ میں کیا؟ بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقص، بلکہ اللہ رب العزت پر ہر وہ صفت محال ہے جس میں نہ کوئی کمال ہو نہ ہی جس میں کوئی نقص ہو، یعنی نہ کمال ہو نہ نقص ہو، تو ایسی صفت بھی محال ہے۔ اللہ کی ہر صفت صفت کمالیہ ہے۔ فرماتے ہیں لأن کل من صفات الہ صفات و کمال، کیونکہ اللہ کی صفات میں سے، الہ معبود کی صفات میں سے ہر ایک صفت صفت کمال ہے، صرف اور صرف صفت کمال ہے۔ وفیہ ایضاً، اور ایسے ہی ابن ابی شریف نے شرح مسائرہ میں یہ بھی کہا ہے، شرح مسائرہ میں یہ بات بھی ہے کیا؟ لا خلاف بین الاشعریہ وغیرہم فی ان کل ما کان وصف نقص فی حق العباد فالباری تعالی عنہ منزہ۔ فرماتے ہیں شرح مسائرہ میں کہ اس میں کسی کا اشاعرہ اور غیر اشاعرہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیکھو لفظ ذہن میں رکھنا، کہہ رہے ہیں کہ لا خلاف بین الاشعریۃ وغیرہم، اشاعرہ اور غیر اشاعرہ، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں یا اشاعرہ ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اشاعرہ غیرہم کہا نا، صرف ماتریدیہ نہیں کہا، بلکہ اشاعرہ اور غیر اشاعرہ، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں ان کل ما کان وصف نقص، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں کہ جو بھی وصف نقص ہے فی حق العباد، بندوں کے حق میں، اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی وصف عیب اور نقص سمجھا جاتا ہے بندوں کے حق میں، فالباری تعالی عنہ منزہ، تو اس عیب اور اس نقص سے اللہ رب العزت پاک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جب کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیوں اللہ رب العزت اس سے پاک کیوں ہے؟ وَهُوَ مُحَالٌ عَلَيْهِ، کیونکہ جو بندے کے حق میں نقص ہوگا، بذات جو نقص ہو وہ اللہ رب العزت پر محال ہوگا۔ جو نقص یہاں پر جو صاحب کتاب نے کہا ان کل ما کان وصف نقص، ہر وہ جو بندوں کے حق میں نقص ہو، وصف نقص ہو، تو وصف نقص سے مراد ہے نقص بذات، یعنی نقص بے نفس ہی ہو، وہ نقص بے نفس ہی ہو، تو جو بھی بندوں کے حق میں نقص بے نفس ہی ہے تو وہ اللہ رب العزت اس سے منزہ اور پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ پر محال ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں والکذب وصف نقص، اور جھوٹ بولنا یہ وصف نقص ہے فی حق العباد، بندوں کے حق میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کسی یہ جو اللہ رب العزت کو یہ کہتا ہے، جو ان کے مولانا لوگوں میں سے جنہوں نے، میں نے سب کی عبارتیں اس سے پہلے کے سبق میں پیش کر دی ہیں کہ کس نے کیا کیا کہا ہے، تو یہ ان کے نجدیوں کے جو مولانا لوگ ہیں نا، یہ جو اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اگر انہی مولاناؤں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی تم بھی تو جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ اس کے یہ تو جھوٹ بولتا ہی ہے، کیونکہ سب طرف گڑ گڑا کے لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی اختلاف، اس میں اختلاف پہلے بھی رہا ہے کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر صاحب کتاب صاحب مسائرہ کیا کہہ رہے ہیں، صاحب شرح مسائرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا خلاف بین الاشعریہ وغیرہم، اشعریہ اور غیر اشاعرہ، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں، چاہے معتزلہ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی جھوٹے، اگر ان کو جھوٹا کہا جائے نا تو آگ لگ جائے گی ان کے، اور خود کے، کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب کی نسبت ان کے مولانا کی طرف کر دی جائے تو فوراً آگ لگ جائے گی ہے۔ اور صاحب کتاب فرمانا ہے کہ حق عباد میں، یعنی بندوں کے حق میں جو وصف نقص ہے، جو عیب ہے، وہ اللہ رب العزت اس سے منزہ ہے۔ جب اللہ رب العزت منزہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حق میں وہ محال ہے، اور کذب بھی وصف نقص ہے بندوں کے حق میں، تو اللہ رب العزت کذب سے پاک ہوگا نہیں ہوگا؟
کذب اللہ کے حق میں محال ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل یقیناً سمجھ میں آ گیا کہ کذب اللہ کے حق میں محال ہوگا. اور جناب نجدی کہتے ہیں، وہاں بھی دیوبندیوں کے مولانا کہتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کذب ممکن ہے، محال مانتے ہی نہیں ہے، ممکن مانتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ہاں، میں یہاں پر ایک تھوڑی توضیح کر دوں. یہاں پر جو صاحب کتاب نے یہ کہا کہ ہر وہ وصف جو کہ نقص ہو اور عیب ہو بندوں کے حق میں، تو یہاں وصف سے مراد وصف نقص سے مراد نقص بے نفس ہی ہے مراد، یعنی بے نفس ہی اس وصف کو نقص سمجھا جاتا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عظمت اور رفعت اور بلندیوں کے اعتبار سے بندوں کے حق میں کوئی چیز نقص ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر عظمت و برتری ہے، خود پسندی ہے، اپنی تعریف کو پسند کرنا ہے، یہ سب کے سب وہ اوصاف ہیں جو بے نفس ہی نقص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے نفس ہی نقص نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت متکبر ہے، اللہ رب العزت بلند و بالا ہے، وہ احسان فرمانے والا ہے. لقد من اللہ هو المتکبر والقہار والجبار، جگہ جگہ فرمایا گیا قرآن میں. تو یہ سارے اوصاف عظمت و برتری کے لحاظ سے بے نفس ہی یہ نقص نہیں ہے. جب بے نفس ہی نقص نہیں ہے بلکہ ان کے اندر بہت برتری اور بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ بلندی بندے کے لائق نہیں ہے، شایع نشان نہیں ہے، بندے کے شایع نہیں ہے اور اللہ کے شایع نشان ہے. اس لیے بندے کے حق میں تو یہ بھی عیب ہے، لیکن اللہ کے حق میں عیب نہیں ہے. اس لیے ہر وہ عیب، ہر وہ نقص جو بندے کے حق میں نقص ہو، ہر وہ وصف جو بندے کے حق میں نقص ہو، وہ اللہ اس سے منزہ ہے. اس وصف سے مراد وہ وصف ہے جو وصف نقص بے نفس ہی ہو، نہ کہ عظمت و رفعت اور بلندی اور تکبر اور قہر اور احسان وغیرہ، جو عظمت و رفعت اور یہ جو ستائش اور حمد کی جو صفات ہیں، بلندی و عظمت و رفعت پر دلالت کرنے والی جو صفات ہیں، تو یہ انتہائی عظمت پر دلالت کرنے والی صفات ہیں. ان صفات سے یہ بھی اوصاف بندے کے حق میں عیب ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس سے منزہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وصف نقص، یہ نقص بے نفس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت اور انتہائی عظمت و رفعت پر مشتمل ہے. اس لیے بندے کے حق میں یہ عیب ہیں، اللہ کے حق میں عیب نہیں ہے. تو جہاں جو صاحب شرح مسائرہ نے یہ کہا کہ اللہ کے بندے کے حق میں جو وصف نقص ہے وہ اللہ رب العزت کے حق میں محال ہے اور اللہ اس سے پاک ہے، اس نقص سے مراد نقص بے نفس ہی ہے، نہ کہ وہ نقص جو بندے کے حق میں نقص ہو عظمت و برتری اور بلندی کی بنا پر، کہ اس بلندی کے شایع، وہ اس بلندی کے لائق بندہ نہیں ہے، تو اب اس بلندی سے بندے کو موصوف کرنا یہ معیوب ہوگا. بات سمجھائی بچوں؟ ہاں. وفی شرح المقاصد، اور شرح مقاصد میں ہے لو جاز اتصافہ بالحادث لجاز النقصان علیہ، اگر اللہ رب العزت کا حادث سے موصوف ہونا جائز ہو تو اللہ رب العزت پر نقص جائز ہوگا. اور چونکہ حادث سے موصوف ہونا اللہ کا موصوف ہونا حادث سے یہ جائز نہیں ہے بالاتفاق اہل سنت کے یہاں پر، اس لیے کسی بھی نقص سے موصوف ہونا یہ اللہ رب العزت کے لیے جائز نہیں. کوئی بھی نقص اللہ کے لیے جائز نہیں. وہ باطل بالاجماع اجماعا. اور فرمانے صاحب شرح مقاصد کہ نقص کا اللہ کے اوپر، کسی عیب کا اللہ کے اوپر جائز ہونا یہ باطل ہے اجماعا. یہاں تو صاحب شرح مقاصد کہہ رہے ہیں اجماعا باطل ہے، اور یہاں پر نجدیوں کے اماموں نے کہہ دیا بے وقوفوں نے کہ اجماع نہیں ہے، یہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے پہلے ہی سے. تو دیکھیے آپ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کو جھوٹا بنانے والوں تم بہت بڑے جھوٹے ہو. اب بھی باز آ جاؤ، اللہ رب العزت تم توبہ کر لو بارگاہ الہی میں، اللہ کو جھوٹا مت بناؤ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے.
اور تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. توبہ کر لو، اپنی ان بدنیتیوں سے اور بدعقیدگیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں. بہت ساری عبارتیں انشاءاللہ صاحب کتاب پیش کریں گے، اگلے سبق میں پڑھتے